یہ اس شیرنی کا 437واں شکار تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اس کا پیچھا کر کے لاش لے جانے کے لیے لوگ کیسے آتے ہیں۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ کوئی اس کا پیچھا اتنی مستقل مزاجی سے کر رہا تھا۔ اب اس نے غرانا شروع کر دیا تھا۔ شیرنی کی اس غراٹ کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جب آپ اس پتھریلے علاقے میں اور جھاڑیوں اور بیلوں سے بھری ہوئی جگہ پر ہوں، جہاں ہر قدم رکھنے سے پہلے یہ چیک کرنا لازمی ہو کہ آپ اندھے غار میں نہیں گریں گے۔ مجھے توقع نہیں کہ آپ گھر میں آتش دان کے پاس بیٹھ کر میری کیفیت کا درست اندازہ لگا سکیں گے۔ شیرنی کی غراہٹ اس سے اس کے حملے کا امکان قوی سے قوی تر ہوتا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ امید بھی کہ حملے کی صورت میں گولی مار سکوں گا، اس طرح میں اس سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تاہم اس کی غراہٹ محض دھمکی ہی نکلی۔ اسے جو ہی اندازہ ہوا کہ اس کی دھمکی سے میں ڈرنے والا نہیں بلکہ اور تیزی سے اس کا پیچھا جاری رکھے ہوئے ہوں، تو وہ خاموش ہو گئی۔ تعقب کرتے ہوئے اب 4 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ اگرچہ اس کی حرکت سے ہلتی ہوئی گھاس تو مجھے دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کا بال بھی مجھے دکھائی نہیں دے سکا۔ پہاڑیوں پر بلند ہوتے سائے مجھے اشارہ کر رہے تھے کہ اگر میں بخیریت واپسی چاہتا ہوں تو یہیں سے واپس مڑ جاؤں۔ چونکہ شکار ہونے والی یہ عورت ہندو تھی، اس کی رسومات کے لیے کچھ نہ کچھ باقیات لازمی درکار ہوتی۔ تالاب سے گزرتے ہوئے میں نے اس کی ٹانگ نرم زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دی تھی۔ یہاں وہ شیرنی اور دیگر جانور سے بھی محفوظ تھی، اور جب وہ چاہتے اسے نکال سکتے تھے۔ چٹان پر موجود میرا ساتھی مجھے زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میری طویل غیر حاضری اور شیرنی کی غراہٹوں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شیرنی مجھے ہلاک کر چکی ہے۔ اب اسے گاؤں واپس جانے کی فکر ہو رہی تھی۔ اس نے یہ سب مجھے خود بتایا۔ نالے سے نیچے اترتے ہوئے میں نے سوچا کہ کسی گھبرائے ہوئے بندے جس کے ہاتھ میں بھری ہوئی رائفل بھی ہو کہ آگے چلنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جب وہ گرا تو اس کے اشاریہ 450 بور کی رائفل جو سیفٹی کیچ کے بغیر تھی کا رخ دیکھ کر میں نے یہ طے کر لیا کہ آئندہ ایبرسن کے علاوہ کسی اور شخص کے ہمراہ آدم خور کے شکار میں نہیں جانا۔ اگر ہمراہی غیر مسلح ہو تو اس کی جان بچانا، اور اگر وہ مسلح ہو تو اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہاڑی پر اس جگہ پہنچ کر جہاں میرے ساتھی نے اپنے بوٹ چھپائے تھے، میں بیٹھ گیا اور پائپ پینے لگا اور اگلے دن کے منصوبے بنانے لگا۔ لازماً شیرنی آج رات مرنے والی کو مکمل ہڑپ کر لے گی اور کل کا دن وہ انہی پہاڑیوں میں گزارے گی۔ جس علاقے میں وہ اب تھی وہاں اس پر گھات لگانا بہت مشکل تھا۔ اسی طرح اس کو گولی مارے بغیر چھیڑا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ یہ علاقہ ہی چھوڑ جاتی، اس لیے ہانکا ہی وہ واحد راستہ تھا جس سے کامیابی کے امکانات زیادہ تھے۔ شرط یہ تھی کہ میں اتنے افراد اکٹھے کر لیتا۔ میں اس وقت پہاڑی کے جنوبی سرے پر ایک جگہ بیٹھا تھا۔ تا حد نگاہ کسی قسم کا سبزہ نہ تھا۔ یہاں مغرب سے آنے والی ندی گزرتی تھی۔ یہ ندی وادی کو گہرائی میں کاٹتی ہوئی گزرتی تھی۔ مشرق میں یہ ندی ایک چٹان سے ٹکرا کر اپنا رخ بدل لیتی تھی اور اس جگہ سے ذرا ہٹ کر گزرتی تھی جہاں میں اب بیٹھا ہوا تھا۔ میرے سامنے والی پہاڑی کوئی 2000 فٹ بلند ہوگی۔ اس پر چھدری گھاس اور اکا دکا چلغوزے کے درخت تھے۔ مشرق میں یہ اتنی ڈھلوان ہو گئی تھی کہ گھڑل کے سوا کوئی ادھر نہ جا سکتا۔ اگر میں اتنے افراد اکٹھے کر لیتا جو اس ندی سے اس پہاڑی کی ڈھلوان والے سرے تک جمع ہو جاتے اور شیرنی کو بھگا پاتا، تو شیرنی کے فرار کا فطری راستہ اسی جگہ سے ہو کر گزرتا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ یقیناً یہ کافی مشکل ہانکا ہوتا، کیونکہ ڈھلوان والا سرا شمال کی جانب تھا جہاں میں نے شیرنی کو چھوڑا تھا۔ یہ درختوں سے بھرا ہوا تھا اور 1.25 میل طویل اور نصف میل چوڑا تھا۔ تاہم اگر ہانکنے والے میری ہدایت پر عمل کرتے تو شیرنی کو مارنے کا عمدہ موقع مل سکتا تھا۔ تحصیلدار گاؤں میں میرا منتظر تھا۔ میں نے اسے ساری صورتحال سمجھائی اور کہا
کہ وہ فوراً ہانکے کے لیے بندوں کا انتظام شروع کر دے۔ میں نے اسے اگلی صبح 10 بجے اس درخت کے ساتھ بلایا جہاں شیرنی نے لڑکی کو ہلاک کیا تھا۔ وہ اپنی پوری کوشش کرنے کا وعدہ کر کے چمپاوت لوٹ گیا اور میں پہاڑی پر چڑھ کر بنگلے میں چلا گیا۔ اگلی صبح پاؤں پھٹتے ہی میں جاگا اور ناشتہ کر کے میں نے اپنے بندوں سے کہا کہ وہ واپسی کی تیاریاں کریں اور میری واپسی کا انتظار چمپاوت میں رک کر کریں۔ میں اب اس جگہ گیا جہاں ہانکا ہونا تھا تاکہ اپنے منصوبے پر ایک اور تنقیدی نظر ڈال سکوں۔ مجھے کوئی غلطی نہ دکھائی دی۔ 9 بجے صبح میں اس جگہ پہنچا جہاں تحصیلدار سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ تحصیلدار نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہانکے کے دوران ہر جائز و ناجائز اسلحے سے چشم پوشی کرے گا اور یہ بھی کہ ہر فرد کو کارتوس اور گولیاں بھی سرکاری طور پر مہیا کی جائیں گی۔ اس روز اتنے بھانت بھانت کے ہتھیار جمع ہوئے کہ پورا عجائب خانہ بن سکتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تحصیلدار نے بندوں کو کس مشکل سے اکٹھا کیا ہوگا، کیونکہ آدم خور کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ تحصیلدار کے خوف سے زیادہ شیرنی کا خوف انہیں ستا رہا ہوگا۔ 10 بجے تحصیلدار اور ایک اور بندہ آیا، پھر 2-2، 5-5 اور 10-10 کی ٹولیوں میں بندے آئے۔ دوپہر تک 298 افراد جمع ہو گئے۔ جب سارے آدمی جمع ہو چکے اور اسلحہ بھی تقسیم ہو چکا تو میں انہیں پہاڑی کے سرے تک لے گیا جہاں لڑکی کی قمیص پڑی تھی۔ میں نے سامنے والی پہاڑی پر موجود چلغوزے کے درخت کی طرف اشارہ کیا جو آسمانی بجلی گرنے سے جل گیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ سرے پر قطار بنائیں اور جب وہ مجھے اس درخت کے نیچے رومال ہلاتا ہوا دیکھیں تو جس کے پاس اسلحہ ہو وہ اسے چلانا شروع کر دے، جبکہ باقی افراد ڈھول تاشے وغیرہ بجائیں اور پتھر نیچے لڑکائیں۔ کسی بھی صورت میں وہ نیچے قدم نہ رکھیں جب تک میں خود انہیں لینے نہ آؤں۔ جب مجھے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ ہر کسی نے میری ہدایت کو سن لیا اور سمجھ لیا ہے، میں تحصیلدار کے ہمراہ چل پڑا۔ تحصیلدار میرے ساتھ زیادہ محفوظ تصور کرتا تھا کیونکہ مقامی تیار کردہ اسلحہ زیادہ خطرناک ہوتا۔ وادی کا لمبا چکر کاٹ کر میں دوسری طرف کی پہاڑی پر چڑھ گیا اور درخت کی طرف گیا۔ یہاں پہاڑی انتہائی ڈھلوان ہو گئی تھی اور تحصیلدار لیدر کے بوٹ پہنے ہوئے تھا۔ بولا کہ اس کے لیے آگے جانا ممکن نہیں۔ اس نے بیٹھ کر اپنے جوتے اتارے اور اپنے چھالوں کو دیکھنے لگا۔ ہانکنے والے افراد شاید طے شدہ اشارہ بھول گئے اور انہوں نے ہانکا شروع کر دیا۔ اپنی مجوزہ جگہ سے میں ابھی 150 گز دور تھا۔ میں اتنی تیزی سے اس طرف بھاگا کہ مجھے اب حیرت ہوتی ہے کہ کم از کم درجن بھر مرتبہ میرے گردن ٹوٹتے ٹوٹتے کیسے بچی۔ بھاگتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس جگہ گھاس کا ایک قطعہ موجود ہے جہاں اس وقت اس سے بہتر جگہ کی تلاش ممکن نہیں تھی۔ میں وہیں جم گیا۔ میری پیٹھ اس طرف تھی جہاں سے میں آیا تھا۔ گھاس 2 فٹ بلند تھی اور اگر میں غیر متحرک رہتا تو میرا آدھا جسم گھاس میں چھپ جاتا اور دکھائی نہ دیتا۔ میرے سامنے وہ پہاڑی تھی جہاں ہانکا ہو رہا تھا۔ شیرنی کے گزرنے کی متوقع جگہ میرے پیچھے بائیں جانب تھی۔ پہاڑی کا سرا کٹا پھٹا تھا اور بندوقوں کے ساتھ ڈھول تاشوں کی آوازیں قیامت برپا کر رہی تھیں۔ یہ سب اپنے عروج پر تھا کہ میں نے 30 گز دور دائیں جانب گھاس کے ایک اور قطعے سے شیرنی کو نکلتے دیکھا۔ تحصیلدار نے درخت کے نیچے سے ہی اپنی بندوق کی دونوں نالیاں چلا دیں۔ یہ آواز سنتے ہی شیرنی مڑی اور اسی طرف چل دی جہاں سے وہ آئی تھی۔ نا امیدی اور مایوسی سے میں نے بھی ایک گولی چلا دی۔ پہاڑی پر موجود ہانکے والوں نے جب 3 گولیوں کی آواز سنی تو قدرتی طور پر یہ سمجھے کہ شیرنی ماری گئی ہے۔ انہوں نے آخری بار بندوقیں چلا کر اور چلا کر اجتماعی شور برپا کیا۔ میں سانس روکے ان چیخوں کا منتظر تھا جب ان کی نظر شیرنی پر پڑتی۔ اسی وقت میری بائیں جانب شیرنی نکلی اور ایک ہی چھلانگ میں ندی عبور کر کے سیدھا میری طرف آئی جہاں میں اس کا منتظر تھا۔ میری تبدیل شدہ 500 بور کی کارڈائڈ رائفل جو کہ سطح سمندر پر نشانہ درست کیے ہوئے تھی سے نکلنے والی گولی شیرنی کی کمر پر تھوڑا اوپر لگی۔ میں سمجھا کہ شیرنی کو گولی نہیں لگی اور اب وہ چھلانگ لگا کر غائب ہو جائے گی۔ حقیقتاً میری گولی اسے لگی تھی لیکن نشانے سے ذرا پیچھے۔ سر جھکا کر وہ میری طرف تھوڑی سی مڑی اور یہاں 30 گز سے بھی کم فاصلے پر اس نے مجھے شانے پر گولی چلانے کا ایک سنہری موقع دیا۔
گولی لگتے ہی وہ تھوڑا سا ڈگمگائی مگر چلتے ہوئے میری طرف بڑھتی رہی۔ میں رائفل کندھے سے لگائے سوچ رہا تھا کہ حملے کی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے پاس یہی 3 کارتوس ہی تھے اور اب میں خالی رائفل لیے ہوئے تھا۔ میرے پاس 3 گولیاں تھیں۔ شیر پر 2 گولیاں ہی کافی سمجھتے ہوئے میں نے تیسری گولی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے زخمی شیرنی نے حملے کا ارادہ بدل دیا۔ بہت آہستگی سے وہ مڑی اور اپنی دائیں جانب موجود ندی کو عبور کر کے چند گری ہوئی چٹانوں پر چڑھی اور اس جگہ پہنچی جہاں ایک بہت بڑی چپٹی چٹان موجود تھی۔ جہاں یہ چٹان پہاڑی سے ملی ہوئی تھی وہاں ایک جھاڑی موجود تھی۔ شیرنی نے اس جھاڑی کو نوچنا شروع کر دیا۔ میں نے فوراً تحصیلدار سے چلا کر کہا کہ اب وہ اپنی بندوق لائے۔ اس نے لمبا سا جواب دیا جس میں سے مجھے صرف ایک لفظ سمجھ آیا، پاؤں۔ اپنی رائفل زمین پر رکھ کر میں اس کی طرف بھاگا اور اس کی بندوق چھین کر واپس لوٹا۔ جب میں پہنچا تو شیرنی اب جھاڑی سے ہٹ کر چٹان کے سرے پر آ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ 20 فٹ کے فاصلے سے میں نے بندوق اٹھائی۔ اس کی نالی اور دستے کے درمیان کوئی 1/4 انچ گہرا شگاف تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر تحصیلدار کے فائر کرتے وقت نالی نہیں پھٹی تو اب بھی نہیں پھٹے گی۔ البتہ اندھا ہونے کے روشن امکانات تھے، تاہم چونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا میں نے بندوق سے شیرنی کے کھلے منہ کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ شاید میرا نشانہ غلط تھا یا پھر میرا ہاتھ بہک گیا تھا۔ یہ شاید بندوق میں گولی کو 20 فٹ دور تک پھینکنے کی صلاحیت ہی نہ تھی۔ گولی شیرنی کے اگلے دائیں پنجے میں لگی۔ بعد ازاں یہ گولی میں نے ناخن سے کھرچ کر نکالی تھی۔ خیر خوش قسمتی سے شیرنی کا دم لبوں پر تھا اور یہ آخری دھکا اس کے لیے کافی ثابت ہوا۔ اس کا سر پنجوں پر آ کر ٹک گیا۔ جس وقت میں نے شیرنی کو دوسری بار اپنی بائیں جانب ندی عبور کرتے دیکھا میں ہانکے والوں کی موجودگی کو یکسر بھلا چکا تھا۔ اچانک مجھے اس چٹان سے آواز آئی، وہ رہی چٹان پر، اسے نیچے گراؤ، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو؟ تاہم یہ سچ تھا۔ اب دوسروں نے بھی شیرنی کو دیکھ لیا تھا اور ان کے منہ سے بھی یہی فقرہ نکلا۔ خوش قسمتی سے شیرنی جہاں تھی وہ چٹان دوسری پہاڑی سے الگ تھی اور یہ لوگ چھلانگ لگا کر نہ آ سکتے تھے، لیکن دوسری طرف سے جہاں میں تھا چڑھنا بہت آسان تھا۔ میں نے اوپر چڑھ کر شیرنی پر پاؤں رکھ دیا۔ مجھے امید تھی کہ شیرنی مردہ ہی ہوگی۔ ہانکے والے افراد جمع ہو کر اپنے اپنے ہتھیار لہرانے لگے۔ یہ چٹان 12 سے 14 فٹ بلند تھی۔ یہ افراد اوپر نہ چڑھ سکے کیونکہ اس کا دوسرا سرا بہت پھسلواں تھا۔ مجمع کا رویہ ظاہر ہے کہ غیر متوقع نہیں تھا۔ ان میں سے ہر شخص کا کم از کم ایک قریبی رشتہ دار اس شیرنی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ جو بندہ ان کا سردار لگ رہا تھا وہ بار بار بھاگ کر کہتا تھا کہ یہ شیطان ہے، اس نے میری بیوی اور 2 بیٹے کھا لیے ہیں۔ جلد ہی ان کا جوش ٹھنڈا ہونے لگا۔ جو شخص سب سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا سب سے پہلے ٹھنڈا وہ ہوا۔ وہ چٹان کی قریب آ کر بولا، صاحب ہم پاگل ہو گئے تھے، اب ہم دوبارہ ہوش میں آ گئے ہیں، ہم آپ سے اور تحصیلدار صاحب سے معافی مانگتے ہیں۔ میں نے بندوق کا غیر استعمال شدہ کارتوس نکالا اور اسے نیچے لٹکایا جو انہوں نے سنبھال لی۔ میں نے اب انہیں بتایا کہ وہ اوپر آ سکتے ہیں۔ وہ اس شیرنی کو آرام سے نیچے لائے اور ہر کوئی اس کے گرد جمع ہو گیا۔ جب شیرنی چٹان پر جھکی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، جیسے اس کا منہ کچھ خراب ہو۔ اب اس کا معائنہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اوپر اور نیچے والے دائیں بڑے دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ اوپر والا آدھا اور نیچے والے جبڑے کی ہڈی سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس مستقل نوعیت کی چوٹ سے جو بندوق کی گولی سے لگی تھی نے شیرنی کو اس کے قدرتی شکار سے معذور کر دیا تھا اور اب وہ آدم خور بن گئی تھی۔ ان افراد نے درخواست کی کہ میں اس شیرنی کی کھال یہاں نہ اتاروں۔ وہ اسے اپنے گاؤں لے جانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی عورتیں اور بچے شیرنی کو مردہ دیکھے بغیر یقین نہیں کریں گے۔ انہوں نے 2 چھوٹے درخت کاٹ کر شیرنی کے اطراف میں رکھے اور پگڑیوں اور صافوں کی مدد سے شیرنی کو احتیاط اور مضبوطی سے باندھا۔ جب یہ سب تیار ہو گئے تو ہم شیرنی کو نیچے لے چلے۔ ہانکے والے شیرنی کو لے کر سیدھا پہاڑ پر چڑھے اور دوسری طرف والے گاؤں لے چلے۔ ہر آدمی اگلے آدمی کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ اس طرح یہ قطاریں آگے بڑھیں۔ دور سے یہ چونٹیوں کی قطاریں لگ رہی تھیں جو کسی کھٹمل کو لے جا رہی ہوں۔
اگر یہ انسانی زنجیر ٹوٹ جاتی تو بے شمار لوگ مر سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے یہ زنجیر نہ ٹوٹی۔ وہ لوگ اب پہاڑ چڑھ چکے تھے، وہ ناچتے اور گاتے جا رہے تھے۔ میں اور تحصیلدار چمپاوت لوٹے۔ پہاڑی پر چڑھ کر میں نے ایک بار اس وادی پر الوداعی نظر ڈالی۔ یہاں وہ جھاڑی تھی جہاں لڑکی کے سر کے بال الجھے ہوئے دیکھے تھے، اور اسی جگہ شیرنی کا اختتام ہوا۔ نیچے اترتے ہوئے ہانکے والے کو لڑکی کا سر ملا۔ اب وادی سے دھوئیں کی لکیر بلند ہو رہی تھی کہ اس لڑکی کے رشتہ دار اس کی آخری رسومات ادا کر رہے تھے۔ یہ سب اسی جگہ ہو رہا تھا جس جگہ شیرنی نے آخری سانس لی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم تحصیلدار کے صحن میں ہی کھڑے تھے کہ ہم نے چلغوزے کی مشالیں آتے ہوئے دیکھیں جو سامنے والی پہاڑی پر تھیں۔ گھنٹے بھر بعد وہ لوگ آن پہنچے۔ اتنے بڑے مجمع کے سامنے کھال اتارنا کافی مشکل تھا۔ میں نے کام شروع کرنے کی نیت سے اس کا سر، گردن اور پنجے کاٹ کر جسم سے کھال سے ہی لگے رہنے دیے۔ باقی کھال اگلے دن صبح کو اتارنے کا سوچا۔ رات بھر کے لیے پولیس کا ایک سپاہی پہرے پر کھڑا کر کے ہم سو گئے۔ اگلے دن جب مجمع اکٹھا ہوا تو جسم، ٹانگیں، دم کو کاٹ کر لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور انہیں تقسیم کر دیا۔ دیگر فوائد کے علاوہ یہ ٹکڑے بچوں کو بطور تعویذ دیے گئے تھے کہ اس طرح وہ بہادر بنیں گے۔ بعد ازاں شیرنی کے معدے سے نکلی ہوئی لڑکی کی ثابت انگلیاں تحصیلدار نے مجھے اسپرٹ میں ڈال کر نینی تال بھیجیں، جو میں نے جھیل کے کنارے دفن کر دیں۔ یہ جگہ نندا دیوی کے مندر کے پاس ہے۔ کھال اتارنے کے دوران تحصیلدار، نمبردار اور مقامی تاجر وغیرہ ایک بڑی دعوت کا پروگرام بنا رہے تھے۔ مجھے انہوں نے بطور مہمان خصوصی مدعو کیا۔ رات گئے، یہ سب لوگ چلے گئے۔ اب گاؤں اور پہاڑ محفوظ تھے۔ وہ دن یا رات کسی بھی وقت کہیں بھی آ جا سکتے تھے۔ میں نے تحصیلدار کے ساتھ آخری بار پائپ پیتے ہوئے اسے بتایا کہ میرا رکنا ممکن نہیں، وہ میری جگہ دعوت میں میری نیابت کر لے۔ میرے پاس اب 2 دن اور 75 میل کا سفر تھا۔ سورج نکلتے ہی ہم لوگ روانہ ہوئے۔ شیرنی کی کھال میرے گھوڑے کی زین پر تھی۔ میں اپنے آدمیوں سے جلدی نکلا تاکہ اگلے چند گھنٹے اس کی کھال کی صفائی پر صرف کر دوں۔ میرا ارادہ تھا کہ دیوی دھورا جا کر رات بھی گزارتا اور کھال کی صفائی بھی ہو جاتی۔ پالی سے گزرتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس گھونگی عورت کو شیرنی کی کھال دکھاتا چلوں، شاید اسے صبر آ جائے۔ گھوڑے کو برف پر چھوڑ کر میں پہاڑ پر چڑھا اور گھر تک پہنچ گیا۔ بچے میرے آس پاس جمع ہو کر مجھے کھال زمین پر بچھاتا ہوا دیکھنے لگے۔ بچوں کا شور سن کر ان کی ماں نے کھانا بناتی جگہ دروازے سے باہر جھانکا۔ میں صدمے اور جوابی صدمے کے بارے میں نہ تو کچھ جانتا ہوں اور نہ ہی کچھ کہوں گا۔ مجھے صرف اتنا علم ہے کہ وہ عورت جو 12 ماہ سے گھونگی تھی، اب اچانک گاؤں والوں کو چلا چلا کر بتانے لگی کہ آؤ دیکھو صاحب کیا لائے ہیں۔ بچے اپنی ماں کو بولتا دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ میں نے آرام کرتے ہوئے اور چائے پیتے ہوئے گاؤں والوں کو شیرنی کی ہلاکت کی داستان سنائی۔ وہاں سے نکل کر میں نصف میل دور سے بھی گاؤں والوں کی خوشی بھری آوازیں سنتا رہا۔ اگلی صبح میرا سامنا ایک تیندوے سے ہوا جو بہت دلچسپ رہا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں دیوی دھورا سے دیر سے کیوں نکلا۔ اب میرے گھوڑے کا وزن پھر بڑھ چکا تھا۔ میدان میں اس پر سوار اور اترائی چڑھائی پر اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم نے 25 میل کا سفر صبح 9 بجے سے شام 6 بجے کے دوران طے کیا اور نینی تال پہنچے۔ چند ماہ بعد نینی تال میں ایک بڑا دربار لگا۔ یہاں سر جان ہیوڈ، جو کہ گورنر جنرل تھے، نے تحصیلدار کو ایک بندوق اور میرے دوسرے ہمراہی کو، جو میرے ساتھ لڑکی کی ہلاکت کے بعد شیرنی کے پیچھے آیا تھا، ایک خوبصورت شکاری چاقو دیا۔ یہ خوبصورت ہتھیار نسل در نسل ان کے لیے باعث فخر رہیں گے۔ یہ انعامات ان کی بہادری کو تسلیم کر کے دیے تھے۔